بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا محمد بن داؤد دینوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا اسحاق بروی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں بصرہ میں موجود تھا کہ میرے پاس حضرت سیدنا ابن خیوطہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، چلو ہم ابلا چلتے ہیں، یہ بصرہ کے ایک قصبے کا نام ہے۔ چنانچہ ہم سفر پر روانہ ہوئے۔ بدر کامل نے اپنی روشنی سے سارے قصبے کو نور بار کیا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا سما تھا۔ جب ہم اس قصبہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم الشان عمارت نظر آئی جو کسی رئیس کی ملکیت میں تھی۔ پھر یکایک خاموش فضاؤں میں سرنگی بجنے کی آواز آئی۔ جب ہم اس سمت گئے تو دیکھا ایک لونڈی محل کے قریب بیٹھی سرنگی بجا رہی ہے اور بار بار ایک شعر گنگنا رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تم روزانہ بدلتے ہو کیا؟ تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی شے زیبا ہے؟ اس عمارت کی ایک طرف ایک فقیر دو چادروں میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ جب اس نے یہ شعر سنا تو زور زور سے چیخنے لگا اور لونڈی سے کہنے لگا، خدایا وہ شعر مجھے دوبارہ سناؤ، ہائے افسوس، میرا حال بھی میرے رب کے ساتھ ایسا ہی ہے، جلدی کرو مجھے دوبارہ وہ شعر سناؤ۔ جب اس لونڈی کے مالک نے یہ حالت دیکھی تو لونڈی سے کہا، سرنگی بجانا چھوڑ دو اور اس فقیر کو جا کر شعر سناؤ، یہ خدا رسیدہ بزرگ ہے۔ چنانچہ وہ لونڈی اس فقیر کے پاس آئی اور وہ شعر پڑھتی جاتی اور فقیر چیختا جاتا اور کہتا، خدا کی قسم میری حالت بھی میرے رب کے ساتھ ایسی ہی ہے۔ پھر یکدم اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ ہم اس کے پاس گئے اور اسے ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب یہ خبر اس عظیم الشان عمارت کے مالک کو پہنچی تو وہ نیچے آیا اور اس فقیر کی لاش کو اپنے گھر لے گیا۔ ہمیں اس واقعے پر بہت افسوس ہوا۔ پھر ہم اپنے کام کے سلسلے میں آگے روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت ہم نے دیکھا صاحب عمارت نے اپنے سامنے موجود تمام آلات لہو و لعب توڑ دیے تھے۔ پھر جب صبح ہمارا گزر اسی مقام سے ہوا تو دیکھا اس عمارت کے گرد لوگوں کا جمع غفیر ہے اور وہاں اس فقیر کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے لگتا تھا گویا پورے شہر بھر میں اس فقیر کی موت کی اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ شہر کا ہر عام و خاص اس کے جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھا۔ قاضی اور حکام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر اس خدا رسیدہ بزرگ کے جنازے کو سوئے قبرستان لے جایا گیا۔ اس کے پیچھے فوجی لشکر اور عام و خواص کا ہجوم تھا۔ سب کے سب ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے، سب افسردہ و غمگین تھے۔ جب اس مرد قلندر کو دفنایا گیا تو اس عمارت والے رئیس نے لوگوں سے کہا، تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ، میرے تمام غلام اور لونڈیاں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہیں۔ میری تمام جاگیر اور مال و دولت سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے۔ میری ملکیت میں 4000 دینار ہیں، میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک شلوار باقی بچی۔ اس نیک بخت رئیس کی یہ حالت دیکھ کر قاضی نے کہا، میرے پاس 2 چادریں موجود ہیں، آپ وہ قبول فرما لیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اس رئیس کو وہ 2 چادریں دے دیں۔ اس نے ایک کو اوڑھ لیا اور دوسری کو بطور تہبند استعمال کیا۔ لوگ میت سے زیادہ رئیس کی اس حالت پر روئے۔ پھر وہ نیک بخت رئیس مالک حقیقی کی رضا کی خاطر اپنی تمام دولت چھوڑ کر دائمی نعمتوں کے حصول کے لیے ایک نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔